السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم پی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان سے ایک نیا نخریت سے آغاز اپنا شروع کرتے ہیں خبر کا۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں مجیب الرحمان شامی پاکستان کے بہت مشہور ترین تجزیہ کار اور نام ہے ان کا پاکستان میں، اور انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ پاکستان میں جو کمیونٹیز ہیں ان کو حقوق نہیں دیا جا رہا۔ یہ خبر ان کو اتنی مہنگی پڑ گئی کہ انہوں نے ایک کمیونٹی کا نام لیا، اس کے اوپر یہ خبر دینی شروع کر دی۔ اب انہوں نے کم سے کم 3-4 ویڈیو بنا دی ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے بیان کو چینج کرنے کے لیے کہ ایسے کہا تھا، ایسے کیا تھا، ایسے کہا تھا۔ شامی صاحب، زندگی اب بالکل آخری موڑ پر ہے، ڈٹ جاؤ اگر خدا تعالیٰ کو کچھ آگے منہ دکھانا ہے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ میں کچھ انسانیت ہے تو آج آپ کے پاس موقع تھا اپنی آخرت سنوارنے کا۔ دنیا تو اب دیکھ لی، اب یہ آخری زندگی تھی۔ اگر ڈٹ جاتے تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا، لیکن آپ نے اپنے بیان چینج کر کے، ویڈیو چینج کر کے اپنی جو آخرت ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ اچھا چلو، آپ کی مرضی۔ بہت خوشی ہوئی تھی آپ کا بیان سن کر کہ آپ میں بھی انسانیت جو ہے وہ زندہ ہے، اسی لیے پاکستان بچا ہوا ہے۔ لیکن کہاں، یہ آگ دل آپ کو کھینچتی چلی جا رہی ہے اپنی طرف۔ اس کے علاوہ جناب خبر تھی کہ شیخو پورہ میں ایک ینگ لڑکی ہاسپٹل میں اپنی فیملی کی خدمت کرنے کے لیے گھر سے گئی۔ چوکیدار کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی اور اس نے رات کو اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، مریض کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ 3-4 آدمی پہلے وہاں پر بٹھائے ہوئے تھے، اور جب وہ لڑکی گئی تو اس کو دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ غلط حرکت کی گئی۔ وہ لڑکی نے اپنا بیان دیا اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچا۔ اب وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کی عوام اتنی بدترین مخلوق، یہ مولویوں کی پیدائش اتنی بدترین مخلوق بن چکی ہے کہ ان کی خبریں دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابھی کل کی ویڈیو تھی، اس میں نے کہا تھا کہ لاہور میں ایک حافظ کا بیٹا جو امام مسجد تھا، اور بیٹا بھی آگے سے امام مسجد تھا، اس نے 6 بچوں کے ساتھ غلط حرکات کی، اور اس کے بعد پھر پورے محلے گلی بازاروں میں اس چیزوں پکار پڑ گئی۔ بہت ہی بدترین محلوق ہے اس وقت پاکستان میں یہ جو ملا کی پیدائش اس وقت پاکستان میں گردش کر رہی ہے، اس کی خبریں دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اس کے بعد جناب پھر خبر تھی کہ ایک والدہ نے اپنے جو دماد ہے اس کو لے کر اپنی فیملی میں سب کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر جو ہے خود بھی اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے علاوہ منڈی بہاولدین میں، اس کے علاوہ پھر سوات میں اور بہاولپور، اس طرح کافی علاقے ہیں۔ سیالکوٹ کی ایک خبر تھی کہ ایک والدہ نے اپنے بچے کے ساتھ اور اپنے آدمی کے ساتھ پتہ نہیں کیا غلط حرکت کر رہے تھے، اور لوگوں نے ان کو پکڑا۔ اس طرح کی اب ملا ان کی پیدائش اس طرح اب گند گول رہی ہے پاکستان میں کہ ان کی خبریں دیتے ہوئے بھی بہت شرم آتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابھی تیسری ورلڈ وار جو ہے وہ آپ کے سروں کے اوپر جو ہے نا چھائیں کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے ٹی وی میڈیا پر آج کل یہی خبر آ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں کچھ خشک جو راشن ہے اس کو ضرور جمع کریں۔ اس طرح مقدار میں آپ کے پاس راشن ہو کہ اگر 1 مہینہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے اگر کوئی مارکیٹ بند بھی ہو تو آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں میں اس سے گزارا کر سکیں۔ اس سے بہتر یہی چیزیں ہیں جو خشک چیزیں آپ کے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ٹوائلٹ پیپر، کچن پیپر، اس کے علاوہ کھانے والی جو خشک چیزیں ہیں جو آپ زیادہ تر تک
جو ہے وہ پکانے سے پہلے خشک رکھ سکتے ہیں گھروں میں، دالیں وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے، گوشت وغیرہ جو ہے ان کو تو فریز کریں تو بعد میں کھانے کو اس کا ٹیسٹ ہی نہیں رہتا، اس کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو تھوڑا بہت ضرور اپنے گھروں میں، اور ان خبروں کو جو میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں آگے بھی اپنی فیملی میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، شاید کسی کا بھلا ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ یہ جو تیسری ورلڈ وار ہے یہ نہ ہو، اس میں بہت زیادہ ناظرین تباہی ہوگی، اس طرح تباہی کے منظر ہوں گے کہ ہم میں جو زندہ رہ جائیں گے وہ جب اس طرح کے منظر دیکھیں گے، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر، چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا منہ نہیں، کسی کا جسم کا آدھا حصہ ہے، کسی کا آدھا حصہ کسی طرح پڑا ہوا ہے، جب آپ اس طرح کے منظر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ کاش اس سے پہلے ہم لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو اور چینل کو بھی سبسکرائب کیے گا۔ کے ایم بی ٹی وی آپ جب یوٹیوب میں لکھیں گے وہاں پر آپ کو میری تصویر بھی جو ہے وہ شیئر ہوگی، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو چینل کو کمنٹ جو کرنا ہے یا اس کو جو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو مل جائے گی میری تصویر وہاں پہ۔ بہت ساری دنوں دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ انسانیت زندہ باد۔